بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum. In the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. This is class 7 and period is Islamiyat. This is week number 11 and video number 1. This is the review video of whole second semester content. So now we are start with our first part 1, and our first surah is Surah Ad-Duha. So first I'll tell you the background of this surah and basic information of this surah. This surah is present in 30th piece of Holy Quran, and there are 11 verses in this surah. This surah was revealed at Makkah, means this is Makki surah. Okay, the meaning of word duha. The meaning of word duha means glorious morning light. Okay, and the background of this surah. Once when our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam fell ill, his aunt Jamil, the wife of Abu Lahab, visited him and said that it looks as if his Lord has forsaken him. It was then that Allah the Almighty revealed Surah Ad-Duha to him. دیکھیے ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان پر جو ہے وہ وحی کا جو ریویلیشن جو وحی کی ہوتی تھی وہ جو ہے تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہو گئی. تو اس پہ جو جمیل تھی، جو ابو لہب کی جو بیوی تھیں، انہوں نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کیا کہ جو ہے وہ تمہارا رب جو ہے وہ تم بہت مطلب اپنے رب کے محبوب بندے بنے پھرتے ہو، تمہارا رب جو ہے وہ تم سے ناراض ہو گیا اور اس نے جو ہے تمہیں چھوڑ دیا اس طریقے سے کہ تم بیمار پڑے ہو، وہ جو ہے تمہیں شفا نہیں دے رہا اس کے بعد جو ہے، اور تمہیں جو ہے کسی قسم کی تم پر وحی بھی نہیں آ رہی. تو جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بہت پریشان ہو گئے. ان کو جو ہے وہ پریشان بھی ہو گئے اور وہ افسردہ بھی ہو گئے کہ شاید میرا رب واقعی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ مجھ پہ جو ہے وہ یہ ریولیشن کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ میں اس طریقے سے بیمار اپنے بستر پر پڑا ہوں. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ریلیکس کرنے کے لیے یہ جو ہے سورہ الدحا ریویل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. ٹھیک ہے، مینس کہ بائی دا گلوریس مارننگ لائٹ، آفتاب کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ از اسٹل، اور رات کی جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے، ما وعدک ربک وما قلی، یور لارڈ ہیز ناٹ فورسیکن یو نور ہیز ہی بیکم ڈسپلیزڈ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے. ٹھیک ہے، مینس کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈاؤٹ تھا کہ شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے بیمار کر کے اور اس طرح چھوڑ دیا ہے، اور جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ ریولیشن بھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑے سے پریشان ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ سورہ، یہ ورڈ جو ہے وہ ریویل فرمائی کہ ما وعدک ربک وما قلی، کہ our Lord has not forsaken you nor has he become displeased. Okay, next, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوْلَى، and surely what comes after is better for you than that which has gone before. means اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
ٹھیک ہے. پھر یہ بتایا کہ ابھی بھی تمہارے لیے آخرت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ نے پہلے آپ کے لیے بتایا تھا کہ آپ کے لیے آخرت میں جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ بہت اچھا ریوارڈ ہے اور آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی بھی آپ کے لیے آخرت بالکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی اور اس دنیا میں جس میں آپ رہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ And surely what comes after is better for you than that which has gone before. And soon will your Lord give you so that you shall be well pleased. اور ہمیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گڈ نیوز بھی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب وہ سب کچھ عطا فرمائے گا کہ جو ہے وہ آپ خوش ہو جائیں گے. اوکے جی. ورس نمبر 6. الم یجدک یتیما فآویٰ Did he not find you an orphan and give you shelter. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی. کہ جب یہ سب کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب اس دنیا میں آئے جب ان کی برتھ ہوئی تو وہ آرفن تھے, وہ یتیم تھے, ان کے فادر کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یتیم تھے پھر بھی جو ہے وہ تمہارے رب نے جو ہے وہ تمہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے شیلٹر دیا, تمہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے جگہ دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ and find you lost and guide them to you. ٹھیک ہے. اور پھر راستے سے تمہیں ناواقف دیکھا تو تمہیں سیدھا راستہ دکھایا. یعنی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پرابلم ان کو پرابلم فیس کرنی پڑی, کسی بھی جو ہے وہ مسئلے میں جب ان کو کوئی پریشانی ہوئی تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سیدھا راستہ دکھایا, اس جو بھی وہ پرابلم تھی اس کے لیے ان کو گائیڈ کیا. اوکے. نیکسٹ ورس نمبر 8. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ and find you in want and make you too free from want. اور تمہیں تنگ دست پایا تو تمہیں جو ہے وہ غنی کر دیا. یعنی کہ جب کبھی آپ کو اپنی کسی بیسک نیڈ میں کوئی پرابلم ہوئی, کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیز جو ہے وہ فوراً بن مانگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کر دی. اوکے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ Therefore as for the orphan do not oppress him. تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دوبارہ گائیڈ کیا کہ تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا. یتیم یہ مینس کہ جو بچے جن کے فادر نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ قرآن میں بہت سارے جو ہے وہ ایسے ہمیں کمانڈز کیا ہے, ان کے حوالے سے کمانڈز دیے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کس طریقے کا بیہیو کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا کہ جو ہے یتیم پر کبھی ستم نہ کرنا, اس پر کبھی ظلم نہ کرنا, بلکہ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ and as for him who asks do not chide him. اور مانگنے والے کو کبھی جو ہے وہ اس کو ڈانٹنا نہیں, اس کو کبھی اس کو جھڑکنا نہیں. یعنی کوئی اگر آپ سے مانگنے آئے تو آپ جو ہے اس سے کبھی اس کو ڈانٹنا نہیں, بلکہ اگر آپ کو نہ دینا ہو کبھی کچھ تو آپ اس کو منع کر دیجئے, آرام سے سکون کے ساتھ منع کر دیں. اس کی اس طریقے سے اس سے بات نہ کریں کہ اس کو اپنی انسلٹ فیل ہو. ٹھیک ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ and as for the favor of your Lord do announce it. اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کا جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حکم دیا. اوکے. سو our next سورہ is سورہ الانفال. اوکے. سورہ انفال. First I'll tell you the introduction of the surah. Surah Anfal was revealed in Medina. It has 75 verses and 10 sections. It was revealed after the battle of Badr. The word Anfal means spoils of war. This surah is so named since this was
the first time that the Almighty gave this gift of the spoil of war to the Muslims Ummah. For earlier people of faith, all the spoils would be burned by heavenly lightning. This was a sign of acceptance from Allah the Almighty. دیکھیے سورہ انفال کا انٹروڈکشن ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سورہ انفال مدینہ میں ریویلڈ ہوئی, مدینہ میں نازل ہوئی, ٹھیک ہے. اس میں 75 ورسز ہیں اور اس کے 10 سیکشنز ہیں, مینس جو رکوع ہوتے ہیں وہ اس میں 10 رکوعز ہیں. سورہ انفال جو ہے وہ بیٹل آف بدر جو ہوئی تھی مسلمانوں کی, جو پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان جو ہے وہ جس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی, تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ انفال ریویلڈ ہوئی. سورہ انفال کا جو ورڈ ہے اس کی میننگ سے اسپوائل آف وار, یعنی کہ مال غنیمت. جو سامان, جو بھی سامان ہمارے پاس جو ہے وہ جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے, اس کو کہتے ہیں ہم مال غنیمت, اسپوائل آف وار. اچھا, اس سورہ, یہ جو سورہ تھی یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس بیٹل کے بعد جو ہے وہ ریویلڈ ہوئی. کیوں ریویلڈ ہوئی؟ کیونکہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی اس طریقے کا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے یا جو مسلم آرمی ہوتی تھی ان کے لیے کوئی اس قسم کا گفٹ نہیں ہوتا تھا, بلکہ جو بھی سامان مسلمانوں کے ہاتھ آتا جنگ میں وہ تمام کا تمام اس میدان میں, جس میدان میں جنگ لڑی جاتی, وہاں پر رکھا جاتا اور ایک آسمان سے ایک بہت تیز سی بجلی آتی اور وہ سامان پر پڑتی اور وہ سارا سامان جو ہے وہ بجلی کے ساتھ جو ہے وہ آسمان پر چلا جاتا. لیکن اس وقت جب بیٹل آف بدر ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو سارا جو اسپوائل آف وار تھا یہ مسلم آرمی کے لیے جو ہے وہ گفٹ کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے بعد یہ سورہ جو ہے وہ ریویلڈ ہوئی. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے کمانڈس کیے. سب سے پہلے اب ہم اس کے ڈسکس کریں گے ریزن فار ریویلیشن, کس کا ریزن کیا تھا. The Battle of Badr was the first regular war fought by the Muslims against the enemies of Islam. In spite of being outnumbered, they won. After the battle, they got a lot of booty, and dispute then arose as to how the spoils were to be divided. So Allah the Almighty revealed that the spoils were actually a gift from Him and explained the proportions in which it was to be divided. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب لوگوں میں جب دیکھا کہ ان میں جو ہے وہ کسی مطلب کچھ لڑائی اس بات پر ہوئی کہ کس کو کتنا مال ملے گا, کتنا جو ہے وہ مال غنیمت ملے گا, کیا ہوگا, جب اس پہ لوگوں میں جب لڑائی کا مطلب ایسا بحث ہو گئی کہ اب یہ بات جنگ تک چلی جاتی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس صورت کو نازل کیا اور اس میں جو ہے وہ کلیئرلی ہر چیز بتا دی کہ کس کو جو ہے وہ کتنا مال ملے گا اور کس کو جو ہے وہ مطلب کتنے اس کے پارٹس ہوں گے, ان پارٹس میں سے سب پارٹ کر کے کس کس کو کتنا جو ہے وہ مال غنیمت دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جب تھرڈ ہمارے پاس اس کا ایکسپیکٹ ہے وہ کمانڈس ان دا ابو سورہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا کمانڈ کیا کہ کس کس کو کس طریقے سے جو ہے وہ مال غنیمت دیا جائے گا, اور جو ہے وہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ میں کیا کہا. First, spoils of war was declared legitimate halal for Muslims. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال غنیمت کو, اسپوائل آف وار کو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ حلال قرار دے دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. مسلمان جو ہے وہ جو مجاہدین تھے جو اس وقت اس بیٹل میں شریک تھے, ان کو جو ہے وہ یہ مال دیا جائے گا اور وہ اس کو اپنی مرضی سے یوز کر سکتے ہیں, یہ ان کے لیے حلال ہے. اوکے. دیٹ دا اسپوائلس بی ڈیوائڈیڈ انٹو 5 پارٹس. اور پھر یہ جو پورا اسپوائل تھا اس کو 5 پارٹس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کرنے کا کمانڈ کیا. one part for Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, the rest to be divided between the Mujahideen army. The first part was to be subdivided again into 5 parts for the Messenger sallallahu alaihi wasallam, second for his family, third for the orphans, fourth for the needy, and fifth for to be kept in reserve for travelers. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے 5 پارٹس کرنے کا حکم دیا. اس میں جو ایک جو حصہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باقی جو پارٹس تھے اس میں سے پھر جو سب پارٹس کر کے جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں ڈیوائڈ کیا, یعنی جو مجاہدین تھے ان کی فیملیز میں بھی ڈیوائڈ کیا, جو اس میں
جو باقی اس میں جو آرفنس تھے ان کو بھی ڈیوائڈ کیا, جو نیڈی پرسنس تھے ان کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پارٹ رکھا, اور جو ہے باقی جو اس میں ٹریولر تھے, جو جنہوں نے جنگ تو نہیں لڑی لیکن وہ مطلب ٹریولنگ میں جو ہے وہ مجاہدین کے ساتھ ساتھ رہے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسپوائل آف وار میں ان کا پارٹ رکھا. اوکے, تھرڈ از it is not permitted to turn back from the battlefield. If anyone does so, he would be punished severely. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی اگر میدان جنگ سے اگر جو ہے وہ پلٹ جائے گا, اگر وہ واپس چلا جائے گا, تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت سزا رکھی ہے. Do not break the covenant and the obligatory duties imposed by Allah and the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This would be dishonest and deceitful. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے فرائض کو نہیں چھوڑے گا. جو بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں, جو مقرر کر دیے ہیں, ان پہ جو ہے وہ کوئی بھی شخص اس کو نہیں چھوڑے گا, بلکہ اس نے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے. اور جو شخص بھی ایسا کرے گا تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سخت سزا جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. نیکسٹ, if a treaty has been made with another tribe or nation and they break it, then the Muslims have the rights to wage war with them. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس سے آپ نے معاہدہ جو آپ سے مطلب جس سے کیا ہے, اس معاہدے پر جو ہے وہ آپ نے قائم رہنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ سے اس معاہدے کو اگر کوئی توڑے تو پھر جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے. اس سے جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے اگر معاہدہ کرنا چاہے تو آپ اسے ضرور کیجئے, لیکن جب وہ آپ کو لگے کہ یہ ہمیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا, جب آپ کو فیل ہو کہ نہیں یہ شخص جو ہے وہ مسلمانوں کو یا اسلام کو کوئی نقصان پہنچائے گا, تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے. نیکسٹ, if they wish to make peace with them, and if they want to deceive the Muslims, then Allah is your helper and supporter. کسی سے صلح جب کسی سے کی جائے تو اس صلح پر قائم رہیں. جب تک سامنے والا شخص صلح پر قائم رہے, آپ بھی صلح پر قائم رہیں. لیکن اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنی صلح سے پھر جائے, یعنی کہ جو آپ سے وعدہ کیا اگر وہ اس سے جو ہے وہ پھر جائے, تو پھر جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا مددگار ہے, اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. Next, every Muslim should rouse to passion of jihad in his heart. اور ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے, ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ دل میں جذبہ جہاد کو جو ہے وہ اجاگر رکھے, جذبہ جہاد کو اپنے دل میں رکھے, ٹھیک ہے. اوکے, now we move on our first verse, and our first verse is يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے. They ask you about the windfalls, say the windfalls are for Allah and the apostle, so be careful of your duty to Allah and set aright matters of your difference, and obey Allah and his apostle if you are believers. ٹھیک ہے. مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. پس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. مینس کہ ہوا کیا کہ جب بیٹل آف بدر کے بعد جب مسلمانوں کے ہاتھ جب بہت سارا اسپوائل آف وار آیا, تو کیا ہوا کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ اس بات پر بحث ہونے لگی کہ کس کو کتنا جو ہے وہ اسپوائل آف وار ملے گا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بحث بڑھتے بڑھتے اس جو ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گئی کہ اب جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کا شک ہوا کہ شاید اب جو ہے یہ مسلمانوں میں آپس میں اس بات پر جنگ ہو جائے گی, ان کی کوئی آپس میں لڑائی ہو جائے گی.
صرف اس بات پہ کہ وہ ظاہر اس وقت جو ہے وہ نیو جو ہے وہ اس کے لیے آرڈر آیا تھا کہ اسپوائل آف وار جو ہے وہ مسلم آرمی میں ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ کس کو کتنا ملے گا. تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مرضی کا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ جو میدان جنگ میں جو تھے کفار کے خلاف لڑے تو ہم مطلب اس سے کہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے حقدار ہیں. پھر ایک دوسرا جو گروپ تھا وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، جب یہاں سے جب کفار جب بھاگے تھے تو ہم ان کے پیچھے تک گئے تھے تاکہ وہ واپس پلٹ کے نہ آ سکیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ واپس پلٹ کر نہیں آئے، تو اس کے زیادہ حقدار ہم ہیں. اس میں پھر ایک تھرڈ گروپ تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے جو پہاڑ تھا اس پہ جب بیٹھ کر دعا فرما رہے تھے، جب وہاں پر تھے، جب کفار نے ان کے اوپر جو ہے وہ تیر برسانے شروع کیے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ گھیرتے، ہم ان کی حفاظت نہ کرتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ہم یہ جو ہے وہ یہ بیٹل تھی ہم آٹومیٹکلی اس کو ہار جاتے. تو اس جنگ کو جیتنے کے زیادہ یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، اور اس اسپوائل کے بھی جو ہے زیادہ حقدار ہم ہیں. تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس ورس کو نازل فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جو ہے وہ اپنے آپس کے تعلقات کو آپ صحیح رکھیں، یہ مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ مال ہے، اور اگر آپ واقعی سچے مومن ہیں تو آپ صرف اور صرف جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ جس کو جتنا حصہ دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اس کو کلیئر کر دیں گے. اوکے، اگر our second verse is verse number 9. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. When you sought aid from your Lord, so He answered you, I will assist you with 1,000 of the angels following one another. Means کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی. میں نے تم کو 1,000 فرشتوں کی مدد میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں 1,000 فرشتوں کی مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو ہے وہ میں تمہاری اس جنگ میں مدد کروں گا. تو ہوا یہ، جب مسلمان جب میدان بدر میں پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ مسلم آرمی کی جو تعداد تھی وہ صرف 313 تھی. 313 صرف تھے، اور جو انفائڈلز جو سامنے تھے وہ بہت بہت زیادہ تعداد میں تھے. تو اس وقت جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ مسلمانوں کے بیچ میں گھسا، اس نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہکانا شروع کیا کہ تم اتنی کم تعداد میں ہو اور سامنے جو تمہارے جن سے تم لڑنے آئے ہو وہ اتنی بڑی تعداد میں. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مسلمان تھے وہ لیٹ پہنچے، مسلمان سے پہلے جو انفائڈلز سے وہ میدان بدر میں پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت اچھی جگہ پر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سارے خیمے لگا لیے تھے، اپنا سب رہنے کا انتظام کر لیا تھا. تو اس وقت جو ہے وہ جو مسلمان تھے وہ تھوڑے گھبرا گئے تھے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے ان سے لڑیں گے. تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے جو ہے وہ آسمان سے نازل کیے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مشرکین کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، ان سے جنگ کی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس ورس میں جو ہے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پورا کیا، اور آسمان سے جو ہے وہ تمہارے لیے مدد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیش کی. ٹھیک ہے، سو our third verse is verse number 11. So our third verse is verse number 11 is يغشكم الناس نعاسا أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشياطين وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
ٹھیک ہے, means in the name of Allah, most beneficent and most merciful. When he caused calm to fall on you as a security from him, and send down upon you water from the sky, that he might thereby purify you and take away from you the uncleanness of shaitan, and that he might fortify your hearts and steady your footsteps thereby. اس ورس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یاد کرو جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی, یہ اس کی طرف سے تسکین تھی, اور تم پر آسمان سے بارش برسائی تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے, اور تم سے شیطانی وسوسہ دور کر دے, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے, اور تمہارے پاؤں جما دے. دیکھیے جیسے ابھی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا کہ جب مسلمان بہت کم تعداد میں وہاں پہنچے اور سامنے مشرکین بہت زیادہ تعداد میں تھے, تو اس وقت جو ہے وہ شیطان نے ان کے دلوں میں, مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم اتنی کم تعداد میں ہو اور تم کس طریقے سے جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ مسلمانوں سے مطلب کیسے جنگ کرو گے اور کیسے اس میں کامیاب ہوگے. اور اس کے علاوہ جب مسلمان جب پہنچے تو جو ہے کفار بہت اچھی جگہ چوز کر وہاں پر اپنے سب خیمے وغیرہ لگا چکے تھے, اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت خراب جگہ ملی جہاں پر ان کے پاؤں جو ہے وہ مٹی میں دھس رہے تھے, ان کو چلنے پھرنے میں بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی. اس کے علاوہ نہ ان کے پاس پانی تھا کہ وہ اس سے وضو کر سکتے اور نہ ان کے لیے پینے کا پانی تھا. تو شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس تو اتنی کم تعداد ہے, اوپر سے تم جو ہے وہ اتنی خراب جگہ پر تم ہو, ٹھیک ہے, اور نہ تمہارے پاس پانی ہے کہ تم پاک ہو سکو, وضو کر سکو, اور نہ ہی جو ہے وہ تمہارے پاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے. تو پھر جو ہے جب شیطان نے وسوسہ ڈالا تو تمام مسلمان, واقعی جو کچھ مسلمان تھے وہ پریشان ہونے لگے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کہ ان کے اوپر نیند طاری کر دی, کہ وہ جب وہ سو گئے وہ فوراً وہ خود مطلب بھوکے پیاسے تھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت پرسکون نیند دی. جب وہ سو کر اٹھے تو وہ سب بہت فریش تھے, ٹھیک ہے, وہ بہت فریش تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات ہی جو ہے وہ بہت شدید بارش ایسی نازل فرمائی کہ مسلمانوں نے اپنے پینے کے لیے اور اپنے وضو کے لیے پانی جمع کر لیا. جب انہوں نے وہ پانی جمع کر لیا تو انہوں نے اپنی اس کی پیاس بھی اپنی اس سے بجھا لی, اپنا وضو بھی کر لیا. اور اس سے ایک چیز اور کیا ہوئی کہ جو انفائڈرز تھے وہ بہت اچھی جگہ چوز کر کے رہے تھے, تو وہاں کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ ایک نیچے کا علاقہ تھا, مطلب وہ جگہ نیچے کے سائڈ پہ تھی, تو وہاں کیا ہوا بارش سے پانی بھر گیا. جب بارش ہوئی تو وہاں پانی بھر گیا, اور جو ہے وہاں ان لوگوں کو جب ظاہر ایک جگہ پہ پانی بھر گیا تو ان کو چلنے پھرنے میں پرابلم ہونے لگی. اور جس جگہ مسلمان تھے وہاں بہت ریتیلی سی زمین تھی کہ ان کے چلنے پھرنے میں ان کے پاؤں جو ہے وہ اس میں دھس رہے تھے. تو کیا ہوا جب بارش ہوئی تو اس بارش کے پانی سے وہ مٹی جم گئی, اور پھر کیا ہوا کہ مسلمان اس جمی ہوئی مٹی پہ بآسانی چلنے پھرنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ تمہیں جو ہے ہم نے کس طریقے سے تمہاری مدد کی, تمہارے دلوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا, اور جو ہے وہ شیطانی وسوسہ, جو شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال رہا تھا, اس کو ہم نے ہی جو ہے وہ دور کیا اور تمہارے پاؤں کو جما دیا. یعنی کہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو زمین پہ جو ان کے پاؤں دھس رہے تھے بارش کے پانی سے, وہ مٹی جو ہے وہ جم گئی, اور جو ہے وہ مسلمان بآسانی چلنے لگے. اور جو انفائڈرز بہت اچھی جگہ اپنے لیے سمجھ رہے تھے, اس کو جو چوز کر کے وہ بیٹھے تھے, وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت مصیبت بن گئی کہ وہاں پانی بھر گیا, وہاں کیچڑ ہو گئی, اور ان کے لیے چلنا پھرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اوکے, ناؤ our next topic is Quranic supplication. Our first Quranic supplication is for seeking of good and worldly life and protection from disgracing in hereafter. Recite the following supplication. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, اور جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالی پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا مانگنی چاہیے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. Our Lord, and give us that what you have promised to us through your messengers, and disgrace us not on the day of resurrection. Undoubtedly you do not break the promise.
ٹھیک ہے, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, ہمارے رب تو ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے جو ہے وہ ہم سے وعدہ فرمایا اپنے میسنجر کے ذریعے, اور جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ اس دن بھی جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمانا, ہمیں جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمانا, اور بے شک تو جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, تو اپنے وعدے کا جو ہے وہ بہت پکا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ our next application is for protection against the evil of unjust people recite the following supplication. کہ مطلب کسی بھی جو ہے وہ انجسٹ پیپل جو ہوتے ہیں, جو مطلب بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ شر سے ہمیں محفوظ رکھے, اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن میں سپلیکیشن دی ہے. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجئنا برحمتک من القوم الکافرین. Our Lord make us not a test for unjust people. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جو انجسٹ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے جو ہے وہ ہمیں ان کے شر کا شکار نہ ہونے دے, اور اینڈ ڈلیور اس بائی یور مرسی فرام دا انفائڈلس, اور جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ اپنی رحمت نازل فرما, انفائڈل سے جو ہے وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. ٹھیک ہے, مینس ہمیں ان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رکھ. اوکے. اینڈ our next topic is adopted supplication. Okay, our first adopted supplication is during ablution recite the following supplication. کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران ہمیں یہ سپلیکیشن پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. او اللہ, forgive me my sin and make my home roomy enough for me and bless me with increase in my livelihood. کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دے, اور ہمارے گھروں کو جو ہے وہ ہمارے لیے کافی کر دے, ان میں سکون عطا فرما, اور جو ہے وہ ہماری جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے وہ خیر و برکت عطا فرما. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے ہمارے پاس ایٹ دا کنکلوژن آف دا اذان, اذان جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ سپلیکیشن پڑھتے ہیں. اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودۃ الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. O Allah, Lord of this perfect call and of the prayer salah, being established, bless Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam with nearness and honor, and make him have the praised station which you have promised to him. Surely you do not go back on your word. ٹھیک ہے. مینس کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس سپلیکیشن ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہ کہ اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب, یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو یہ ہمیں نماز کے لیے جو ہمیں دعوت دی گئی, اور اس کے جو اس دعوت کے نتیجے میں جو ہم نماز ادا کریں گے, ٹھیک ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما, اور ان کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا, اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما, اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تو جو ہے وہ اپنے وعدے کا بہت سچا اور بہت پکا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. Our next topic is instructions of Holy Prophet peace be upon him, Ahadith Nabwi. Hadith number 7. Ad-du'a yaraddul bala. Supplication does away with any impending calamity. یعنی دعا کسی بھی آنے والی آفت کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے, اس کو ٹال دیتی ہے. کہ دعا جو ہے وہ انسان کی قسمت بھی بدل دیتی ہے, کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اگر سچے دل سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو قبول فرماتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا pray to me and I will respond if you call me from the bottom of your heart.
کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے میں اس کو قبول کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اس کو اپنے دل کی گہرائی سے مجھ سے مانگو، میں اس چیز کو ضرور قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اینڈ our نیکسٹ احادیث نبوی از حدیث نمبر 8. الندم التوبہ feeling ashamed from sins is repentance. کہ احساس شرمندگی، احساس ندامت جو ہے وہ بھی توبہ کا ایک ذریعہ ہے، توبہ کا ایک راستہ ہے. کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگتا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، جب اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا تو پھر اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ شرمندگی یا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کوئی اس کی سوچ ہی اس کے دماغ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بلیسنگ ہے کہ ہمیں اپنی کسی غلطی پر، ہم سے غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں، ڈیلی روٹین میں ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہو جانا بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ از حدیث نمبر 9 پیج نمبر 47. کفا بالمرء اسما ان یحدث بکل ما سمع. It is enough for a person to be counted a sinner that he spread a rumor. ٹھیک ہے. مینس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بھی سنی سنائی بات کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی افواہ لوگوں تک اڑا دے. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک شخص کے لیے گناہ گار ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی چیز کی تصدیق کرے بغیر اس بات کو جو ہے وہ آگے پہنچا دے. Okay students, our part 1 Holy Quran and part 2 instructions of Holy Prophet peace be upon him has been done. Now we are moved on our third part, subjective studies, and our first lesson is Prophet Hazrat Yusuf alayhi salam. Okay ji, our first lesson is Prophet Hazrat Yaqub alayhi salam. اس چیپٹر کو ہم نے اپنی فزیکل کلاسز میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. اب یہاں سے میں آپ کو اس کی سمری دوں گی کہ پروفٹ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرینڈ سن تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سن تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اسرائیل تھا. اسرائیل جو ہے وہ ہیبریو لینگویج میں جو ہے وہ اسرا کے میننگس ہوتے ہیں عبد، اور ایل کے میننگس ہوتے ہیں، ایل کے میننگس اللہ ہوتے ہیں. یعنی کہ اسرائیل کے میننگس ہم اگر نارمل اس کو لینگویج میں لیں تو اس کے میننگس ہوئے عبداللہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ جو ہے وہ قبیلہ بنو ادوم سے جو ہے وہ تعلق رکھتے تھے، اور دو بھائی تھے، ایک عیسو تھے اور دوسرے جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. عیسو جو تھے وہ ایک بہت جو ہے وہ اچھے ہنٹر تھے، اور یہ دونوں بھائی اپنے والد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ان کی بہت خدمت کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جب بہت ایجڈ ہو گئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ اپنی آئی سائٹ ان کی جو ہے وہ لاسٹ ہو گئی تھی، وہ نابینا ہو گئے تھے. تو جو عیسو تھے وہ بہت اچھے اچھے شکار کر کے لاتے اور اپنے والد کو جو ہے وہ اس کو روسٹ کر کے کھلاتے. پھر کیا ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو ہے وہ عیسو سے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانا لا کے دو. تو عیسو فوراً جو ہے وہ شکار کرنے گئے کہ وہ فریش شکار کر کے لائیں گے اور اپنے والد کو جو ہے وہ اس کو روسٹ کر کے کھلائیں گے. اتنی دیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے سوچا کہ ابھی میرا بھائی تو گیا ہے، وہ آئے گا، کب جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھانا دے گا. انہوں نے خود جلدی سے کچھ انتظام کیا اور بہت اچھا کھانا لا کر جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، جس کو کھا کر وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بہت ساری دعائیں دیں. تو جب عیسو گھر میں آئے تو شیطان نے جو ہے وہ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ مطلب تمہارے بھائی نے جو تمہارے حق کی تمہارے جو دعائیں تھیں وہ تمہارے بھائی نے تم سے چھین لی اور اس نے جو ہے وہ تمہارا حق مارا. تو جو ہے وہ اپنے بھائی سے جو ہے وہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لڑنے لگے اور ان کی لڑائی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ اپنے بھائی کے دشمن ہو گئے. تو جب ان کی والدہ نے یہ دیکھا تو ان کی والدہ نے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ان سے کہا کہ آپ اپنے ماموں کے گھر چلے جائیے.
ٹھیک ہے. آپ اپنے جب آپ دونوں بھائی الگ الگ رہیں گے تو آپ دونوں بھائیوں میں جو ہے وہ محبت دوبارہ جو ہے عیسو کے دل میں جو ہے وہ آپ کی محبت دوبارہ پیدا ہونے لگے گی. تو وہ اپنی والدہ کے کہنے پر جو ہے وہ اپنے ماموں کے گھر چلے گئے اور بہت 7 سے 10 سال جو ہے وہ ان کے ماموں نے کہا کہ اگر تم جو ہے وہ میری بکریوں کو اگر تم چراؤ گے تو میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا. ٹھیک ہے. مینس انہوں نے ایک مہر رکھا جو حق مہر ہوتا ہے, انہوں نے یہ رکھا کہ تم اگر 10 سال تک یا 7 سال تک میری بکریوں کی حفاظت کرو گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا. جب یہ پورا ٹائم پیریڈ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پورا کر لیا تو ان کے جو ماموں تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر دی. ٹھیک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت اچھی زندگی جو ہے وہ اپنی گزار رہے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے, لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ اپنے شہر واپس چلے جائیے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر اور اپنے بھائی عیسو کے لیے بہت سارے گفٹس لے کر جب وہاں سے روانہ ہوئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ بہت بڑا مطلب اس کا جو غصہ ہے اس کے اندر جو شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, اور وہ جو ہے ایک پوری جو ہے فوج کو لے کر جو ہے وہ آپ سے جنگ کے لیے آ رہا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو سننے کے باوجود بھی نہیں رکے اور وہ چلتے رہے. اور جیسے ہی جب ان کا اپنے بھائی کے ساتھ جب بھائی کی جو پوری فوج تھی اس کا جب سامنا ہوا تو جو ہے انہوں نے ان کی سب سے پہلے اپنے بھائی پر نظر پڑی, عیسو پر, جو اس وقت بھی بہت زیادہ شدید غصے میں تھا. اس کا غصہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھاگتے ہوئے گئے اور بہت زور سے اپنے بھائی کو گلے لگا لیا, جس سے کیا ہوا کہ ان کے گلے لگاتے ہی ان کے بھائی کا جو غصہ تھا, ساری دشمنی تھی, وہ اسی وقت جو ہے وہ فوراً ختم ہو گئی. اور جو ہے وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر بہت روئے اور جو ہے وہ انہوں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. سارے جتنے بھی ان کے جو غلط فہمی تھی وہ سب ختم ہو گئی. اور اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس ایکشن سے کیا ہوا کہ دونوں بھائیوں میں جو ایک بہت بڑی جنگ ہو جاتی وہ جو ہے وہ جنگ ہونے سے بچ گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو سیکنڈ جو ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو ہے وہ ہے چلڈرن آف حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ 12 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. 12 بیٹے تھے. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ ان کا نمبر تھا 11واں نمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. وہ اپنے 12 بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن جو ہے وہ جو ان کے جو موسٹ بلفڈ جو سن تھے وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام. وہ کیوں تھے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود جو ہے وہ ایک میسنجر تھے اور ان کو جو ہے وہ اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا میسنجر چوز کریں گے. تو وہ جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا زیادہ دلی لگاؤ تھا, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے باقی بیٹوں سے محبت نہیں کرتے تھے. وہ اپنے باقی تمام بیٹوں سے محبت کرتے, بس ان کی تھوڑی سی زیادہ اٹینشن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ وہ ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے, ان کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ان کی اسی محبت کی وجہ سے ان کے جو باقی جو بھائی تھے, باقی جو ان کے جو 10 بڑے بھائی تھے, وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ جیلس ہونے لگے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے جو بابا ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. تو اس پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت دفعہ ان کو یہ بات کلیئر کی کہ ایسا نہیں ہے, یوسف جو ہے وہ چھوٹے ہیں, میں اس لیے ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ سب جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں. لیکن جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی جیلسی ختم نہیں ہوتی تھی. تو ایک دن انہوں نے اپنے فادر سے ضد کری کہ ہم جو ہے وہ ایک صحرا میں جا رہے ہیں ہم گھومنے کے لیے, آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ پلان بنایا تھا کہ ہم وہاں جا کے, وہاں پہ بابا بھی نہیں ہوں گے تو ہم وہاں جا کے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے, یوسف کو جو ہے ہم مار دیں گے تاکہ نہ یوسف رہیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ بابا ہم سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس یوسف کو دیں گے. تو وہ بہت زیادہ ضد کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا. اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اس وقت بچے تھے, بہت چھوٹے تھے, ان کو انہوں نے لالچ دی کہ تم ہمارے ساتھ چلو, وہاں بہت مزہ آتا ہے, وہاں ہم کھیلیں گے اور بہت ہم لوگ وہاں انجوائے کرتے ہیں اور وہاں چشمے ہیں پانی کے, ہم اس میں نہائیں گے, سب کریں گے. تو ظاہر ہے وہ بچے تھے, ان کو بھی اچھا لگا کہ ہاں ایسا ہوگا. تو انہوں نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضد کی کہ بابا آپ مجھے ان کے ساتھ جانے دیں, میں اپنا خیال رکھوں گا. اور انہوں نے بھی کہا کہ بھائیوں نے بڑے کہ ہم بھی ان کا خیال رکھیں گے. جب بہت زیادہ ضد کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جانے کی پرمیشن دے دی.
جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اس کے بعد جا کے انہوں نے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ مارا، ٹھیک ہے، بہت ان کو جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ایک ان کا بیٹا تھا جس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس کو مارنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، یہ بہت معصوم ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس کو جان سے مارنے کے لیے یہاں لائے ہو، میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوں۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ سب کے پریشر میں آ کے پھر ان کو تمام بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت گہرا سا کنواں تھا، اس میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہاں سے کوئی جو ہے وہ تجارتی قافلہ گزرے گا تو کیا ہوگا، وہ اس کو نکال کے لے جائیں گے، اور یہ اتنا خوبصورت ہے، اس کو یقیناً کہیں نہ کہیں رکھ لیں گے، اور یہ جو ہے وہ بابا سے دور ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ بابا ہم سے زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، مطلب یہ ہم سے دور ہو جائے۔ وہ پھر انہیں مارا نہیں، ان کو صرف اس کو کہا کہ یہ چلا جائے، یہ ہماری زندگیوں سے چلا جائے، اوکے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کسی طریقے سے بس یہ چلا جائے، ہماری جو زندگی ہے اس سے یہ دور چلا جائے، تاکہ ہمارے بابا جو ہے وہ اس کو امپورٹنس نہ دیں، بلکہ وہ ہم سب کو بھی جو ہے وہ اتنی ہی محبت دیں جتنی وہ محبت اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیرنٹس جو ہے ان کے لیے تمام بچے برابر ہوتے، وہ کسی کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، لیکن ان کو یہ چیز پتہ تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، میرے بعد یہ نبی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی اٹینشن ان کی طرف بہت زیادہ تھی، اور دوسری طرف ان کے جو باقی 10 بچے تھے وہ بڑے ہو چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت کافی چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے جو سب سے چھوٹے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ بنیامین تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، اور وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ صحرا میں نہیں گئے، بلکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے گاؤں میں موجود رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے جب واپس آئے تو انہوں نے یہ کہا، اپنے بابا کو آ کے کہا کہ بہت روتے دھوتے وہ آئے ان کو کنویں میں پھینک کر، اور ان کو کہا کہ بابا ایسے مطلب ہم وہاں کھیل رہے تھے اور جو ہے ہم اپنے کھیل میں لگ گئے، اور ایک بھیڑیے نے آ کر جو ہے وہ یوسف کو جو ہے وہ کھا لیا، اور ایک ان کا کرتا اتار کر، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر اس پر جو ہے وہ بھیڑیے کا خون لگا کر لے کر آ گئے کہ ہم نے جو ہے مطلب بہت زیادہ ان کو بچانے کی کوشش کی تو ان کا کرتا ہمارے ہاتھ میں آ گیا، لیکن جو ہے وہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے کہ کچھ بھیڑیے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے، اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں کنویں میں دھکا دے دیا۔ تو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر کچھ ایسے ہی لگی تھی کہ ان کو ان کے بھائیوں سے کچھ خطرہ ہے، تو ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ ان کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے ہی ان کو کچھ نقصان پہنچایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو روئے تو ظاہر ہے رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ان کی آنکھوں سے بہت آنسو نکلے، لیکن وہ اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف تیرا آسرا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو ہے وہ تو میرے بیٹے کو مجھ سے ضرور ملوائے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ روتے رہے، اتنا روئے کہ اپنے بیٹے کی محبت میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی جو ہے وہ ان کی بھی آئی سائٹ جو ہے وہ چلی گئی، وہ بھی نابینا ہو گئے رو کر، ٹھیک ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسری طرف کیا ہوا، جب ایک تجارتی قافلہ جب پانی لینے کے لیے کنویں میں اس نے جھانکا تو اس نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت، میں نے آپ کو فزیکل کلاسز میں ہی بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، بس ختم کر دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت نوجوان ہے، انہوں نے اس کو وہاں سے نکالا اور لے جا کے جو ہے وہ جو مصر کا جو بازار تھا وہاں پر ان کو فروخت کر دیا، اور وہاں کے جو ایجپٹ کے جو بادشاہ تھے فرعون جو اس وقت کا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خریدا اور اپنے محل میں لے جا کر رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ محل میں لے جانے کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مطلب بہت اس محل میں رہے، وہیں ان کی پرورش ہوئی، اس کے بعد اس فرعون کے بعد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں کا کنگ بنا دیا گیا۔ جب وہ وہاں کے کنگ بن گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر جو ہے وہ ان کے والد کو اور ان کے بھائیوں کو جو ہے وہ ایجپٹ بلایا گیا، اور جب وہاں ایجپٹ بلایا گیا تو اس کے بعد جو ہے جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو بنیامین جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچھڑے تھے تو وہ بہت چھوٹے تھے، تو وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہچان لیا، انہوں نے جو ہے وہ اپنا کرتا دیا، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے والد جو ہیں وہ نابینا ہو چکے تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر دیا کہ یہ جا کر اپنے والد کی آنکھوں پر لگا دو۔ تو جب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا گیا تو ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ
واپس آ گئیں اور پھر جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے اور ان سے ملے اور جو ہے وہ ان سے گلے لگ کر بہت زیادہ روئے، لیکن وہ اس وقت تک بہت بوڑھے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بس اسی عرصے میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ڈیتھ کا ٹائم جو ہے وہ قریب آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، تمام بیٹوں کو جمع کیا. تمام بیٹوں نے جو ہے وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، ان سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے یوسف کو غلط سمجھا، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی. اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے ان کو ایڈوائس کی، ان سے کہا کہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی اور اپنے باپ دادا کے رب کی، جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور وہی جو ہے وہ سچا ہے اور عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اپنے بیٹوں سے، اور جو ہے وہ انہوں نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، جو ہے وہ ایک ساتھ رہنے کی، پیار و محبت سے رہنے کی، ان کو بہت ساری نصیحتیں کی. اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو ہے وہ ان کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ ان کو ہیبرون میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت رفقہ رضی علیہ السلام کے جو ہے جہاں پر وہ تینوں لوگ جو ہے وہ مدفن تھے، اسی جگہ پر جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو وہاں پر دفنا دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم نے ویسے تو فزیکل کلاس میں ہم نے تمام ٹاپکس کو، اور آن لائن کلاسز میں بہت ڈیپلی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، لیکن ابھی ہم نے صرف ان تمام ٹاپکس کو جو ہے سمرائز کیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کے پاس جو ہے میں اسسمنٹ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، اس کو آپ نے جو ہے وہ ایگزامس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اس کی اچھی طریقے سے آپ نے پریپریشن کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ ایگزامس کو، اپنے پیپر کو اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اوکے جی اسٹوڈنٹس، ہمارا اسسمنٹ نمبر 1 ہے. آپ جو ہے وہ اس کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کی جو ہے آپ پریپریشن کریں گے ایگزامس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی اچھی طریقے سے اس کی پریپریشن کریں گے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ جو ہمارے پاس سے کوشچن ہے، چوز دا بیسٹ آنسر. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آپ کے اس دفعہ ایگزامس میں آپ کے 30 MCQs ہوں گے. اس کے لیے آپ کو جتنے بھی میں اسسمنٹ میں آپ کو MCQs دوں گی، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، بک سے ڈھونڈ کے، کاپی سے ڈھونڈ کے، بہت اچھی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ ہمارے پاس ہے سورہ انفال واز ریویلڈ آفٹر دا بیٹل آف احد، حنین، خیبر، بدر. ٹھیک ہے، سیکنڈ انفال مینس گفٹ، اسپوائلس آف وار، چیریٹی، نن آف دیز. تھرڈ ہے ہمارے پاس دا بیٹل واز دا فرسٹ ریگولر وار فاؤٹ بائی دا مسلمس اگینسٹ دا اینیمیز آف اسلام. ٹھیک ہے، نمبر 1 اس کا آپشن ہے بدر، احد، حنین، موتا. کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے لرن ٹرانسلیشن آف سورہ الضحیٰ. سورہ الضحیٰ کی ٹرانسلیشن کو آپ نے میمورائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، میمورائز ٹرانسلیشن آف ورس نمبر 1 and 9. ورس سورہ انفال کی ورس نمبر 9 اور 1 and 9 کو آپ نے جو ہے ٹرانسلیشن کو میمورائز کرنا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس میمورائز کمپریہنشن آف سورہ انفال. سورہ انفال کے جتنے بھی کمپریہنشنس ہیں ان کو سب کو میمورائز کرنا ہے، آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس ریسائٹ اینی ون قرآنک سپلیکیشن فار اورل. قرآنک سپلیکیشنس آپ کے پاس 2 ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک آپ جو ہے وہ اورل کے لیے جو ہے میمورائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس میمورائز احادیث نبوی پیس بی اپون ہم 7, 8 and 9 with ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن. 7, 8 اور 9 کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن تینوں جو ہے وہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ ہمارا اسسمنٹ نمبر 2 بھی ہے. اسسمنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہمارا لیسن نمبر 1 جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے. اس میں بھی ہمارے سب سے پہلے جو کوشچن ہے وہ چوز دا بیسٹ آنسرز ہیں. نمبر 1 ہے اس میں یعقوب علیہ السلام had dash sons 9, 10, 11, 12. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام became the king of یمن، سعودی عربیہ، ترکی یا ایجپٹ. حضرت یعقوب علیہ السلام eyesight returned when he touched the rope of حضرت ڈیش علیہ السلام to his eyes. اسحاق، ابراہیم، موسیٰ، یوسف. ٹھیک ہے، یعنی کہ کس کا جو ہے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آئیز پر لگایا گیا، جس سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آئی سائٹس واپس آ گئیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ایسو واز اے ویری گڈ. ایسو جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی، وہ ایک بہت اچھے کیا تھے، مارکس مین تھے، سورڈ مین تھے، ہنٹر تھے، ٹریڈ مین تھے. نیکسٹ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام واز دا سن آف ڈیش علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے سن تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام.
اوکے کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس, واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا لائف آف حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کی لائف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, وہ آپ نے جو ہے کوشچن آپ کی کاپیز میں یہ موجود ہے, آپ نے اس کو میمورائز کرنا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے, ہاؤ از دا لاسٹ اسپیچ آف حضرت یعقوب علیہ السلام ڈسکرائب ان دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے, ہولی قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی کون سی لاسٹ اسپیچ ایسی ہے جو ہولی قرآن میں موجود ہے, یہ بھی کوشچن آپ کی کاپیز میں موجود ہے, اس کو آپ لرن کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈو یو نو ہے اس چیپٹر کا, ہاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام لاسٹ ہز آئی سائٹ اینڈ ہاؤ اٹ واز ریکورڈ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آئی سائٹ کس طریقے سے لاسٹ ہوئی اور وہ کس طریقے سے ریکور ہوئے, یہ بھی ہماری کاپیز میں کوشچن موجود ہے. اس کے بعد اس چیپٹر کی ایکٹیویٹی ہے, یہ بھی آپ کی کاپیز میں موجود ہے. اس کو جو ہے وہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ کو دونوں اسسمنٹ میں دیے, ان کو آپ نے اپنے پیپر ایگزام کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اور آپ کا جو ہے انشاءاللہ جو ہے تقریباً 85% پیپر جو ہے اگر آپ اس اسسمنٹ کی پریپریشن کر لیں گے. اوکے کلاس, یہ دونوں اسسمنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کو آپ نے اپنے ایگزامس کے لیے پریپیئر کرنا ہے. اگر آپ اس کی اچھے سے پریپریشن کر لیں گے تو انشاءاللہ 85 to 90% پیپر جو ہے وہ آپ اس اسسمنٹ کے تھرو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کی بہت اچھی طریقے سے پریپریشن کرنی ہے تاکہ آپ کے ایگزامس جو ہے وہ اچھے ہو سکیں. ٹھیک ہے, اوکے کلاس, لیٹس اینڈ دس لیکچر with this remarks. Stay home, stay safe till next time. Okay, take care. Allah.